میرے والد صاحب کہتے ہیں جو تانبے کا گلاس ہم 100 روپے کا بیچتے تھے وہ گلاس آج کل 2000 اور 3000 روپے کا۔ نصف تولے سونے کی قیمت میں پڑتا ہے ایک سیٹ گلاس کا۔ یہ سوچا اور ماربل اور پلاسٹک کے سیٹ آ گئے، لیکن اگر کوئی بنانا بھی جائے تو ایک سیٹ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مشال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ کبھی تانبے کے برتن ہر گھر کی شان ہوتے تھے، پھر ہم نے آسانی اور چمک دمک کے پیچھے اپنی صحت گنوا دی۔ جب بیماریاں بڑھنے لگی تو احساس ہوا کہ اصل دولت تو وہی پرانی داد تھی۔ میں بات کر رہی ہوں تانبے کے برتنوں کی۔ یا ہمارے ساتھ ایک تاجر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا، آپ اپنا تعارف کرائے اور یہ بتائیں کہ مس گرام میں پہلے بہت ساری دکانیں ہوتی تھی اور اب جو کہ یہ 2 دکانوں تک محدود ہو گئی ہیں۔ میرا نام سعد سعید ہے اور ہمارا یہ کاروبار تقریباً 70-80 سال پرانا کاروبار ہے۔ یہ کام جو ہے میرے پردادا نے شروع کیا تھا، اس کے بعد میرے دادا، اس کے بعد میرے والد صاحب، پھر میرے چچا، اور ابھی ہماری چوتھی پیڑھی ہے جو اس کاروبار سے منسلک ہے۔ پہلے تو دیکھیں ہمارا یہ جو بازار ہے نا، پہلے اس کسخوانی چوک سے لے کے اور مسجد قاسم علی خان تک ادھر تقریباً 30 سے 40 دکانیں تھیں تانبے کی، جس میں ہر دکان میں تانبے کی برتن ہوتے تھے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے اور اس کی حفاظت کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے جو ہے یہ اس کا جو مانگ ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کی مانگ کم ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ اپنے بہن بیٹیوں کو جہیز میں تانبے کے برتن دیتے تھے، تو اس کے بعد مہنگائی ہونے کی وجہ سے اول تو اس کی مانگ میں کمی اس وجہ سے آئی ہے، دوسرا یہ چیز مہنگی ہوتی گئی، اور اس کے بعد پلاسٹک، میلامائن، سٹیل، سلور، اتنی ورائٹی آ گئی کہ لوگ اس کی طرف چلے گئے، تو جس کی وجہ سے لوگوں نے اصلی چیز چھوڑ دی اور جو ڈسپوزیبل چیز ہے وہ چیزیں اپنانا شروع کر دی۔ اس میں کھانا کھانے کے فوائد کیا ہے؟ مطلب اس کے صحت پر کوئی مثبت یا منفی اثر پڑتا ہے؟ صحت کے لیے تو تانبا جی بہت بہترین چیز ہے۔ ابھی 1-2 دن پہلے ہمارے پاس ایک کسٹمر آیا تھا، وہ اپنے ساتھ ڈاکٹر کی پرسکرپشنز لے کے آیا تھا، باقاعدہ ڈاکٹر نے اس کو لکھ کر دیا تھا کہ آپ اپنی شوگر، بلڈ پریشر اور میدے کے لیے کاپر کی ہانڈی لے لیں یا کاپر کی پلیٹ لے لیں، ایون کہ انہوں نے گلاس کا بھی لکھا تھا کہ آپ اس میں پانی بھی پیا کریں، تو جس سے آپ کا شوگر، بلڈ پریشر، بی پی لیول یہ سب کچھ کنٹرول رہے گا۔ اچھا، تانبے کے برتنوں کی قیمت میں پچھلے 5 سالوں سے کتنا اضافہ ہوا ہے؟ اضافہ تو بہت زیادہ ہوا ہے، مطلب پہلے میرے والد صاحب کہتے ہیں جو تانبے کا گلاس ہم 100 روپے کا بیچتے تھے وہ گلاس آج کل 2000 اور 3000 روپے کا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی مانگ کم ہونے کی مین وجہ یہی ہے کہ یہ چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک گلاس 2000 کا، اگر کوئی پورا سیٹ خریدنا چاہے گا تو پھر وہ کتنے کا آئے گا؟ دیکھیں پورا سیٹ تو تقریباً نہ آج کل کوئی لیتا ہے، کیونکہ یہ سوچا اور ماربل اور پلاسٹک کے سیٹ آ گئے، لیکن اگر کوئی بنانا بھی جائے تو ایک سیٹ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا پڑتا ہے، تو جو اچھے گھرانے کے ہوتے ہیں مطلب جو لے سکتے ہیں وہ تو لے جاتے ہیں، لیکن جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم چلو فی الحال ایک اگر 10 چیزیں لینی ہو تو ایک لے جاتے ہیں، اور جو اور لوگ ہیں وہ پھر لے جاتے ہیں۔ نصف تولے سونے کی قیمت میں پڑتا ہے ایک سیٹ گلاس کا۔ جی تقریباً اس طرح ہے، وہ اس لیے کہ اصل میں اس کے فائدے بہت ہیں نا، دوسرا حکومت نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، لوگوں کو اویئرنیس دی ہوتی تو اس کی وجہ سے اس چیز میں کمی نہ ہوتی، لیکن یہ ہے کہ حکومت بھی چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دے، تو جس کی وجہ سے ابھی بھی لوگ لیں گے، لوگ لیتے ہیں، لیکن کوئی اگر 10 چیز لینے آتا ہے وہ ریٹ سن کے ایک چیز لے لیتا ہے۔ اچھا، جیسے کہ آج کل نان سٹک اور جو برتن آئے ہیں تو وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں، تو یہ کتنے عرصے تک مطلب استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نان سٹک پہ تو جو ہے نا ٹیفلان کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے، وہ تو آپ تقریباً اس کے اوپر 1 مہینہ یوز کریں تو پھر اس کا وہ جو بلیک کلر کا جو کوٹنگ ہوتی ہے وہ اترتی جاتی ہے۔ تانبا تو یہ کہ اس کے اوپر کلائی ہوتی ہے، کلائی ہونے کے ساتھ اس کی عمر میں اور بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، یعنی پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ جب رمضان آتے تھے تو مجھے یاد ہے لوگ اپنے گھروں سے سامان لے کے ہمارے پاس آتے تھے کہ اس کو کلائی کر دو، کلائی کا مقصد یہ ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو ابھی بھی جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ہر رمضان سے پہلے ہمارے پاس برتن لے آتے ہیں، کلائی کے لیے دے دیتے ہیں اور پھر ہم کلائی کروا کے ان کو واپس دیتے ہیں۔ ہر دکاندار کا اپنا کلائی گھر ہوتا تھا، یعنی اگر اس بازار میں 30 دکانیں ہیں تو اس کے بازار میں 30 کلائی گھر ہوتے تھے، وہ رہتے 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 10-15 اب پورا بازار ہے اور ایک کلائی گھر ہے، لیکن کام نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی ہمارے پاس آ کے صبح فارغ بیٹھا رہتا ہے۔ دیکھیں حکومت کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دے، کیونکہ یہ ہاتھ سے بنتے ہیں اور یہ پشاور کی ثقافت بھی ہے، یعنی جتنے بھی باہر سے لوگ آتے ہیں، وزٹرز آتے ہیں، تو وہ باقاعدہ ہماری دکان پہ وزٹ کرتے ہیں کہ یہ پشاور کی ثقافت ہے اور یہ تانبے کے برتن یہاں سے ہی آگے بڑھے ہیں، تو وہ دیکھنے بھی آتے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دے، لوگوں کو جگہ جگہ اویئرنیس دے، تو اس طرح یہ کام دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ اب یہ ایک گلاس ہے،
یہ دیکھیں یہ اب تانبے کا بنا ہوا ہے, یہ تانبا ہے, اور جو یہ زرد کلر کی ہے نا یہ پیتل ہے. تو چیز تو ایک ہی ہے, لیکن ذرا یہ تانبا اوریجنل ہے اور یہ جو ہے یہ ذرا ملاوٹ سے بنتا ہے. چیز ایک ہی ہے, لیکن یہ کہ ذرا اس کو بنانے کے لیے اس کے کلر میں بھی فرق ہے. لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں نا وہ تانبا ہی مانگتے ہیں. چادر کی قیمتوں میں فرق ہے, لیکن جب چیز بن جاتی ہے تو پھر اتنا فرق نہیں آتا, کیونکہ اس میں اس کی کاریگر کی مزدوری اتنی آ جاتی ہے, تو جس کی وجہ سے اتنا فرق نہیں آتا. لیکن یہ کہ فرق ہے صحیح. یہ جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا یہ سب ہاتھ سے بنی ہوئی ہیں, تو اس میں اتنی محنت ہوتی ہے. مطلب ایک چیز جو ہے, اب یہ گلاس میں آپ اس دیکھ لیں, یہ گلاس ایسے تو کچھ لگ نہیں رہا, چھوٹا سا گلاس ہی ہے, لیکن پہلے یہ گلاس ہاتھ سے بنا ہوا ہے, اس کے بعد اس کے اوپر قلم کا کام ہوا ہوا ہے, تو یہ 4 سے 5 دنوں میں یہ تیار ہوتا ہے. تو کاریگر کی مزدوری آپ حساب لگائیں 1500-2000 روپے اس کی مزدوری ہے. تو اگر وہ خالی گلاس ہی بنائے تو آج کل اتنی مہنگائی ہے کہ اس کا کام نہیں پورا ہوتا, اور دوسرے اس کی اتنی آج کل سیل ہی نہیں ہے, تو کاریگر اس لیے بھی کم ہوئے ہیں. اچھا یہ یہاں پر جو شادی مبارک لکھا ہے, جو ایک ماڈل پڑا ہے, تو کیا ابھی بھی لوگ شادی میں تحفے کے طور پر یہ دیتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں پہلے تو ہر شادی میں لوگ پیتل کے یہ تھال لے کے جاتے تھے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے شادی مبارک. اسی طرح اس میں بسم اللہ, کلمہ یا کوئی سیرا اس ٹائم لوگ جو ہے نا لوگوں کو تحفہ دیتے تھے, تو یہ دیتے تھے. آج کل تو انویلپ سسٹم آ گیا ہے یا وہ کینٹرا آ گیا ہے, تو مطلب ایک چیز کی مہنگے ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اس کو چھوڑ ہی دیا ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو بوڑھے ہوتے تھے نا وہ آج کل کے جوانوں سے ابھی بھی جوان ہیں. جو پرانے لوگ ہیں وہ یہ ہے کہ وہ پہلے یوز یہ تانبا کرتے تھے, جس کی وجہ سے ان کی صحت آج بھی اچھی ہے. آج کا جوان بوڑھا ہے, اور آج کا بوڑھا جو ہے وہ جوان ہے, کیونکہ اس نے کھائی سوچی خوراکیں ہیں, جس کی وجہ سے وہ آج بھی ماشاءاللہ سیٹ ہے. یہ دانت نہیں علاج ہے. تانبے کے برتن پانی کو جراثیم سے پاک اور ہاضمہ بہتر بناتے ہیں, جبکہ جسم سے زہریلے مادے کو ختم کرنے میں بھی مددگار ہے. مگر افسوس صحت دینے والے یہ برتن آج بھی غریب کے دسترخوان سے غائب ہیں. کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ مشال خان, ڈیلی میدان, پشاور.